I'm gonna start. So, thank you so much for joining us, Hanif and Sarmad, both of you. I'd like to begin by saying how good it is to have you both. Thank you for taking out the time for this. I'm just going to start off a little bit by explaining about why we're here before the sun comes up. So please bear with me. I know that you already know all about it, but I'm just going to give a little introduction. So for those of you who missed it, Before the Sun Comes Up premiered on October 10th, which is the World Day Against the Death Penalty, as an online live performance with narration, puppetry, and music all coming together via Zoom. It's based on four brilliant stories written by Mohammad Hanif. The performance touched upon four prisoners reflecting on their lives before the dawn of their execution. In Pakistan, death row inmates are usually executed before the sun comes up. With Hanif's stories setting the base, we managed to get Sarmad Khoosat on board as the narrator, and he truly made the stories just come alive with bone-chilling narration and gravitas. Just to give a brief overview of our other collaborators, we had Emma Brearley doing the live puppetry, Haley Beavis on creating and playing original music, while our amazing tech team from Mishra Mill Productions handled all their tech-related issues, and Golden Hour Productions oversaw creative direction. Okay, so now that we've covered the preliminaries, agar aap dono ko koi etraz na ho, to we can just dive right into it. I have prepared some basic questions, but since it's a conversation, it's going to flow. But if we go off into too much of a tangent, I'll just steer us back. Some of the questions are for both of you separately. Some of them are for you to answer together. And if you guys are ready, I'll just begin. Yeah, sure. Yeah? Okay, perfect. So what we try to do at JPP is that when we do art, we try to use it as advocacy, and we try to reach hearts and minds through art, because art can make you feel things that you normally wouldn't. Do you think that art as advocacy can actually work and reach people in Pakistan and change mindsets and change the way that people think about the death penalty? Both of you? Sarmad, I think Hanif shall go first, being the author of the performance. Sure, I'll follow. Yeah, Hanif साहब, please do that. मुझे शक है, मुझे नहीं पता कि आर्ट से लोगों के दिल और दिमाग चेंज हो सकते हैं या नहीं हो सकते, लेकिन इसी उम्मीद के साथ करते हैं कि शायद कि वो बचपन में हम लोगों को स्कूलों में तकरीरी मुकाबले होते थे, तो उसमें एक शेर सबको रट्टा लगाना पड़ता था, जिसका एक लाइन होती थी, शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। तो मेरा ख्याल है उस उम्मीद के साथ इस तरह का काम किया जाता है। आई डोंट नो कि कोई इस पे हार्ड डाटा मौजूद है या नहीं है, लेकिन मेरा ख्याल है आर्ट जो है, अगर वो फैक्ट्स और फिगर्स के साथ जो है उसको बैकअप कर सके, जो कि काफ़ी एक मुश्किल प्रेमिस है, लोगों को हमें सज़ाए मौत पे बहुत ज़्यादा यकीन है, बाकी मुल्कों में भी है बहुत ज़्यादा यकीन, लेकिन हम इस पे बहुत ज़्यादा हमारे कल्चर का, हमारी मज़हब का, हमारी हिस्ट्री का, और जिस दुनिया में हम रहते हैं उसमें सज़ाए मौत को इस्तेमाल किया जाता है। जो हमारे सामने बड़ी-बड़ी ताकतवर मुल्क हैं, अमेरिका है, सऊदी अरब है, चाइना है, तो वो सब में होती है। तो लोगों को ये कन्विंस करना कि नहीं, शायद ये कोई जुराइम से निपटने का बेहतरीन तरीका नहीं है, उसके लिए आर्ट के ज़रिए लोगों का दिल थोड़ा-सा मेरा ख़्याल है शायद पिघलाए जा सकते हैं, कन्विंस करना मुश्किल है। उसके लिए मेरा ख़्याल है कि एक भरपूर तरीके से जब तक उनको फैक्ट्स ना बताए जाएँ, फिगर्स ना बताए जाएँ कि ये फांसियाँ लगाने से जो मसला आप हल करने की कोशिश कर रहे हैं, ये हल हो नहीं रहा, तो हो सकता है कि हमें रुक के कोई इसका और हल सोचना चाहिए। लेकिन ये काफ़ी मुश्किल काम है लोगों को और ये कन्विंस करना कि सज़ाए मौत कोई अच्छी चीज़ नहीं है। ये आर्ट के बगैर भी और आर्ट के साथ भी बहुत मुश्किल काम है, लेकिन मेरा ख़्याल है कि इसी उम्मीद के साथ किया जाता है कि शायद अगर कुछ ज़हन भी जो है, कुछ दिलों तक भी आपकी बात पहुँच जाए, तो आपको लगेगा कि चलिए कोई एक कदम आगे बढ़ सके। सरमद, आप
कुछ ऐड करना चाहेंगे? I wish I had something to add to that, but मुझे वही लगता है कि कभी-कभी आर्ट और आर्टिस्ट के ऊपर बड़ा एक नेसेसरी सा बोझ पड़ जाता है कि you have this burden that your art needs to bring a very vivid and a very sort of dramatic change, whereas I feel कि art की अपनी एक ज़रूरत अपनी जगह पे रहती है, but वही जैसे हनीफ ने कहा कि हाँ कुछ लोग भी अगर सिर्फ आप उसे एक कैफियत में उनको ले जाएं, if you really just manage to somehow two notes somewhere, one chord, तो लोगों में उससे फ़र्क ज़रूर पड़ता है। मुझे ये और पहले मुझे ऐसा ही लगता था अपने काम को लेके ख़ास तौर पे कि आर्ट जो है वो शायद वेरी करती है with wherever you are, the artist is equally important. आप किस वक़्त क्या कह रहे हैं, and कभी बहुत indulgent भी होती है, कभी आप कोई मैसेज लेकर या कोई मतलब कोई बात लेकर कुछ कहने की कोशिश कर रहे होते हैं। सो समटाइम्स इट वर्क्स, समटाइम्स इट डजंट, आई विल बी ऑनेस्ट। एंड लेकिन मुझे ये ज़रूर लगता है कि पिछले कुछ अरसे मैंने देखा कि आर्ट से लेकिन जितना लोग खौफज़दा हो जाते हैं, तो शायद वो कोई पावरफुल चीज़ है। तो वो एक बड़ी अजीब-सी आई थिंक लॉजिक है, जो मुझे बड़ी देर में समझ आई कि आर्ट जहाँ हम कहते हैं बहुत जी पानी और बुनियादी सतह के, सेहत के दूसरे मसाइल इतने हैं, तो ऐसे मुल्कों में शायद आर्ट बिल्कुल बेमानी होती है और बड़ी इंडल्जेंट चीज़ होती है। But no, I mean, that's not true. And art's not just, say, like a declared expression कि आप अब आर्ट क्रिएट कर रहे हैं। आर्ट एग्जिस्ट करती है, बहुत से एक्सप्रेशन में एग्जिस्ट करती है। आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन हमारे रोज़मर्रा के बहुत से बिहेवियर में शामिल होता है। रही बात वही डेथ पेनल्टी के हवाले से, तो यकीनन आई थिंक जैसा हनीफ कह रहे थे कि दैट डेटा विच सपोर्ट्स कि हाँ आर्ट के थ्रू हमने क्या कैटलाइज किया या क्या चेंज किया, वो तो मौजूद नहीं है, लेकिन अब वाक़तन ये डेटा तो मौजूद है कि इस चीज़ को प्रैक्टिस करने से या इसकी कांस्टेंट एक जो एक्सरसाइज की जाती है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, उसको डेटा। तो वहाँ आई थिंक हम सब कम से कम आर्टिस्ट हैं या किसी भी और शोबे से हैं, हम ये सोचने पे तो ज़रूर मजबूर होते हैं कि फिर दूसरा अल्टरनेटिव क्या है या किस तरफ बातचीत ले जानी चाहिए। सो मेरे केस में आई विल बी ऑनेस्ट, जब मैंने 3-4 साल पहले जेपीपी के साथ काम करना शुरू किया था, तो I was very confused. I didn't have an opinion on it. I didn't know. I was very underinformed about it. And in these 3-4 years, I grew with, I think मेरी journey बहुत ही उन performances के साथ थी जो इन 4 सालों में हुई. So, yeah. Okay, that actually is a great lead for my follow-up question, which is for you, Sarmad, which was that since आपने हमारे साथ previously काम किया No Time to Sleep पे, which was a 24-hour live performance, and you played Prisoner Z, living out your last few hours before your imminent execution. How I imagine that performance must have taken a physical as well as an emotional toll, of course. So how did that performance change you, and what did you bring from that to Before the Sun Comes Up, if anything? Sorry, I think, did I freeze or did your camera freeze just for the last few seconds only? No, I can repeat myself if you didn't hear me. Yeah. I was just saying, so the No Time to Sleep must have taken like a emotional and physical toll on you, since it was such a long performance as well as such a emotional performance. How did that performance change you, and what did you bring from that to Before the Sun Comes Up, if anything? I think I wasn't ready for the magnitude of the emotional toll that it had, because I hadn't estimated it and nobody could have. So the physical toll I was ready for and I prepared for it. Yes, it left me in a weird place. I don't know. I mean, it was very profound, whatever the whole journey was, from the rehearsals to the final performance and then the feedback. I had never done, I mean, what you technically call that like a durational performance, and I have mostly acted for TV and a little bit for film. So I know that for camera, it's really like, you do it in small bouts and, little episodes where you're in and out of the character, and there's so much technicality involved. So that helped me just understand like what
And it was beyond theater too, because it was not scripted like stage, and it just had a beat sheet of sorts. But then it was more like just being, just to be in that situation and not knowing what to do, so just responding in some way. So that helped me explore a lot, that how there were cameras, there was a live audience, it was a mix of formats also. And then I think after a while, a, a big chunk of my mind stopped working, because there was physical exhaustion and there was that pressure, and then there was this, the whole time thing about it, that I kept counting how many hours to go till 12 midnight. So yeah, and emotionally, I think it patience and a weird sense of empathy for, I don't know exactly what, but just that, that idea of confinement for me was, because I get bored very easily. I'm very restless. And so I don't know, it was kind of a rehearsal or a practice in patience. So it left me with something. I cannot really pinpoint what it was, but it stayed with me. Like Prisoner Z as a character, that whole experience, it does, for the lack of a better word, haunts me. Like sometimes, I mean, I don't want to sound dramatic about my work like that. Here, what I brought was, I'll be honest, just that idea of collaboration, because that too involves a lot of people. Usually you have a script which becomes the mainstay, the directing force to it, and you do have other people. But this time around, like, we did have like a reading material, and then there were so many people involved who were doing their individual acts, which needed to somehow merge together. So I think just that collaborative energy, that whole sort of, that spirit that one needed to find from each other. That's what we brought here. And I remember at some point very early in the process, I did suggest that if I'm not on camera, how about we just record me? It would help punctuate things better for Yeah. other artists. And so, but without a lot of logic, Ryan just shot it down, and I mean, we agreed, all of us agreed. And but later I figured that that whole anxiety, which sometimes is very important, that kind of odd neurosis that you feed into what you're doing, just because it was live, that essential anxiety, that essential sort of, stage fright, so to say, it kind of helped with the overall, say, the mood of the thing, I feel. So, yeah. Absolutely. And I think that because it was live, it felt very raw, like everything, the music, the puppetry, your narration, it just felt, real and very raw. So that was something that I really liked about it. Um, Moving on, Hanif Saab, my next question is for you. So, okay, the stories that you wrote for Before the Sun Comes Up were all written in first person. How did it feel to have to think about people on death row? I'm assuming you spent some time researching and, you're like obviously writing it. So how did you, and what did you use to channel and kind of emote those feelings into writing? I think basically I'd seen the Sarmad's performance from last year, and it was a weird idea when I found out about it, but I knew a little bit about how it was, but I had no idea how it was going to pan out. And then I watched chunks of it, and it was just nothing like that I had ever seen. Sort of one has read about डेथ रो prisoners, फिल्में भी कभी कभी आ जाती है उसके बारे में, उनकी कहानियां भी छपती हैं, but I'd never seen any performance like that. So I think, like Sarmad was saying, that kind of did something to him. So I'm sure everybody who saw it, it did something to them. Like it was just relentless. You felt yourself kind of trapped, and the end was quite inevitable. There was no running away from it. This was like one of those things that you want to not look at, but you're forced to look at. So that experience had stayed with me, and then Justice Project kind of, sort of got in touch, and then I started thinking, and I initial drafts were in the first person. Then when the team read it, they kind of
suggested that maybe what if it was done in third person, and I tried it in my head, like sort of, and it didn't work. I thought first person brought it like certain kind of intimacy, certain kind of immediacy. You get to hear like sort of from people who are waiting to be executed. They have a story to tell, and I think अब पता नहीं होता या नहीं होता. I read it up in the jail manual, but लेकिन पुराने जमाने में जो सजाए मौत होती थी उसके बारे में एक मिथ था कि वो उसकी आखिरी ख्वाहिश पूछी जाती है. आपकी आखिरी ख्वाहिश क्या है, जो कि जाहिर है ये नहीं हो सकती कि मुझे ना मारो. So like anything else that you want, you were kind of entitled to a meal or a last cigarette or sort of a meeting with someone, pen, paper, whatever, sort of. So I think एक लास्ट ख्वाहिश एक ये भी होती होगी कि मतलब मेरी बात मुझे मारने से पहले मेरी बात तो सुन लो एक दफा. So I think I had that in my mind, and that's why I kind of I stuck with the first person कि इनकी मतलब pretend है, yes, लेकिन ये है कि हम इनको मारने से पहले एक दफा इनकी कहानी सुन लेते हैं. उससे शायद कोई हमें पता चले इंसानों के बारे में और अपने सिस्टम के बारे में भी जो इनको यहाँ तक लेके आया है, और उस मुआशरे के बारे में भी जो कि चाहता है कि इनको जो है मार दिया जाए, और हम इनको उसके बारे में खैर मुख्तलिफ एटीट्यूड हैं. ज़्यादातर लोग जो सजाए मौत के हामी हैं, मेरा ख्याल है वो नहीं चाहते कि वो खुद उसको देखें या उसमें हिस्सा लें, लेकिन काफ़ी सारे लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं नहीं हमें भी दिखाओ, पब्लिक में होना चाहिए. मेरा ख्याल है अगर उनकी लाइव स्ट्रीमिंग शुरू कर दें तो काफ़ी ऑडियंस उसकी भी होगी, आई सस्पेक्ट. तो या तो ये था कि ये करने से पहले एक दफ़ा आप कहानी सुन लें. ये उनकी एक आखिरी ख्वाहिश के तौर पे एक एक्ट ऑफ मर्सी है, ये हम कर सकें उनके साथ. Okay. That's really insightful. Thank you so much. I have a bit of a follow-up question on that. Why, like, because the four stories are so diverse, but also they have this overarching theme where they kind of connect as well, obviously. So why did you specifically choose these stories, like these four prisoners and their stories? देखें, काश कि मेरे पास इसका कोई जवाब होता. नहीं है मेरे पास. मेरे जहन में और भी थी कहानियां कुछ, लेकिन फिर जाहिर है उसमें टाइम का भी मसला होता है कि आपके पास इतना ही टाइम है कहानी सुनाने वाले के पास. तो थी, मेरा ख्याल था कि ये कुछ रिप्रेजेंटेटिव हैं हमारे ही, ना सिर्फ हमारे मुआशरे की और हमारे जस्टिस सिस्टम की, लेकिन हमसे बाहर भी दुनिया में जो कुछ हो रहा है. तो उनमें से जितनी स्टोरीज हैं उनमें से किसी ना किसी, हर स्टोरी ने किसी ना किसी वक्त पे मुझे पर्सनली अफेक्ट किया हुआ है, मेरी अपनी ज़ाती ज़िंदगी को अफेक्ट किया हुआ है. तो मेरा ख्याल है वो रीजंस वो उसी तरह की पर्सनली थी कि जो चीज़ें कुछ कहानियां हुई हैं उनके आप या तो करीब रहे हैं, या आपने उनको फॉलो किया है, या आपको उनको कभी समझ नहीं आई, या उन्होंने आपको बहुत डरा दिया है इस दुनिया से, जिस तरह से ये दुनिया काम करती है. तो मेरा ख्याल है उस तरह की मोटिवेशन उसमें यकीनन रही होंगी. Okay, thank you. Another question, which would be great if you guys could maybe talk about it and discuss amongst yourself, is as creative minds, you both had to deal with your fair share of censorship. How has this affected your approach towards choosing certain projects or work? Has it affected it at all? मतलब ये लव स्टोरी हद तक तो मेरी छेड़ सी बन गई. मुझे ये भी लगता है कि इसमें बहुत से और जो मसाइल थे काम के वो एनगल्फ कर लिए हैं. मतलब सेंसरशिप के अलावा भी बहुत दुख हैं जो किसी भी काम में होते हैं. मुझे लगता है कि उससे इतनी बात मैंने भी रिसेंटली की है या ओवरऑल हो रही है कि लगता है कि सिर्फ यही एक अलमिया है या यही एक दिक्कत है. इट्स अ बिग प्रॉब्लम, बट करता है, यकीनन करता है. मतलब आपका कोई गला ना पाए तो आपको सांस तो बंद होगा आपका.
اور جب آپ کا رائٹ ہے کہ آپ ہوا جتنی چاہیں اپنے پھیپڑوں میں گھسائیں تو مطلب اٹس ایز بیسک ایز دیٹ. آئی مین یو فیل چوکڈ ڈیفینیٹلی. تھوڑی مزید ڈیپر لیول پہ آئی تھنک کچھ ٹوٹ پھوٹ بھی ہوتی ہے, آپ بیچ میں ڈرپوک بھی ہو جاتے ہیں کسی وقت, لیکن پھر خود ہی سے آپ ڈائلاگ بھی کرتے ہیں. سو بٹ آئی ڈونٹ نو, آئی ڈو فیل یس, مطلب it affects, it does. I mean, I won't say کہ اس سے کوئی وہ نہیں ہوتا. آپ ڈاؤٹ ایک بڑی بری چیز ہوتی ہے, اور پھر آپ اپنی چیز کو اوور اینالائز کر رہے ہوتے ہیں, سوچ رہے ہوتے ہیں میں نے کہاں پہ غلطی کی, اینڈ دیٹ آئی تھنک از کوائٹ این enemy of any human endeavor, expression, یا کوئی بھی کام آپ کا جو ہوتا ہے اس میں اگر آپ ڈاؤٹ میں پڑ جائیں. سو آئی تھنک وہ بس ایک پرسنل اسٹرگل میری یہی رہی ہے کہ اچھا نہیں, ہاؤ آئی نیڈ ٹو جسٹ آلسو ایکسیپٹ کہ اگر آپ اس سے سفر کرتے ہیں تو پھر آپ مان لیں کہ آپ وکٹم ہیں, آپ بالکل شرم نہ کریں, آپ خود کے وکٹم ہونے کو مان لیں, اور آپ یہ مت جاننے کی کوشش کریں کہ او میں کیا فرق کر سکتا تھا یا مجھ سے غلطی کیا ہوئی ہے, when you know that you haven't and you're just being unfairly treated. So yeah, that's how I feel about censorship. حنیف صاحب. جی, وہ میرا خیال جیسے سرمد نے کہا ریسزم کے بارے میں کسی نے کہا تھا کہ باقی جو اس میں ذلت ہے وہ تو ہے, لیکن سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ یہ ایک ڈسٹریکشن ہے. آپ ایک کام کرنا چاہتے ہیں لیکن وہ سارا وقت جو ہے آپ وہی دوسری لڑائی لڑتے رہتے ہیں کہ بھائی یہ جو ہے. سو آئی تھنک یہ اس سے زیادہ کہ کام کے واقعی مسائل ہوتے ہیں, کام کرنا مشکل ہے, کہیں بھی کام کرنا مشکل ہوتا ہے. پاکستان میں اور زیادہ مشکل ہوتا ہے فلم بنانا یا ڈرامہ کرنا یا کچھ, اس میں کافی سارے مسائل ہوتے ہیں. تو وہ کرنے سے پہلے ہی اگر بندہ جو ہے وہ سوچنے میں پڑ جائے کہ اس سے کوئی خفا تو نہیں ہو جائے گا, اور میں آپ کو گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں کہ آپ کچھ بھی کریں, ٹھیک ہے نا, کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں پہ بیٹھا ہوا ہے جو کہ آپ سے خفا ضرور ہوگا. آپ 4 لفظ لکھ دیں, آپ کوئی 3 منٹ کا گانا بنا لیں, کوئی نہ کوئی جو ہے اعتراض کرنے والا بیٹھا ہوتا ہے. تو میرا خیال ہے سینسرشپ کی سب سے جو آج کل چل رہی ہے اس کا یہ ہے کہ وہ سینسرشپ آپ کے دماغ میں گھسنے کی کوشش کرتا ہے. ایک تو ہوتا ہے ہر جگہ پہ ہوتا ہے کہ آپ نے ایک کام کیا, اس کو کچھ گالی پڑی, کچھ اس کی پریز ہوئی, کسی کو زیادہ غصہ آ گیا, اس نے اس پہ پابندی لگانے کی کوشش کی, اس کو ڈسٹروائے کرنے کی کوشش کی, اس میں رکاوٹ بننے کی کوشش کی. لیکن ایک سینسرشپ کی کیفیت وہ ہوتی ہے کہ آپ کچھ سوچنے سے پہلے ہی, کرنے سے پہلے ہی آپ کے دماغ میں وہ غصہ ہوتا ہے کہ کیا یہ بات کی بھی جا سکتی ہے یا نہیں, کیا یہ میں کہہ سکتا ہوں, اس سے کون کون خفا ہو سکتا ہے, ان کی غصے سے بچنے کے لیے میں اس کو پہلے سے ہی کچھ ٹھنڈا کرنے کی کوشش کروں. تو وچ از اے اگلی پروسیس. آئی ڈونٹ تھنک, کم از کم اگر ہم معاشرے میں باہر آزاد بھی رہ سکتے ہیں تو ہمیں اپنے دماغ کے اندر تو جو بھی گند ہے وہ ہمیں مطلب اس کی اجازت ہونی چاہیے. میرا خیال ہر انسان کا بنیادی حق ہے کہ دل آپ کے ذہن میں جو بھی آئیڈیا آ رہا ہے آپ کم از کم اس کو ایک دفعہ ٹرائی آؤٹ تو کر سکے. سو آئی تھنک یہ جو ہے آج کل کی سینسرشپ جو ہے یہ اس طرح سے کافی ڈراؤنی ہے کہ یہ ریاست جو ہے اور دوسرے جو سینسر کرنے والے ہیں وہ آپ کے ذہن کے اندر گھسنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ نہ ایسا ہو پائے, لیکن بالکل ایسا ہوتا ہے. اس پروسیس میں بھی ہوا. میرا شروع سے ہی یہ تھا پوری ٹیم کو کہ آپ سب کو, کسی کو اس میں کوئی لفظ جو ہے, کوئی جملہ, کوئی تھیم اگر آپ کو لگے تو کسی کو اس پہ اعتراض ہو سکتا ہے تو پلیز فلیگ اٹ اپ, تاکہ ہم اس کا کوئی نہ کوئی بندوبست کریں. اور ہم نے کیا, لیکن پھر بھی کچھ پتہ نہیں ہوتا کسی کو کسی چیز پہ, بلکہ بنیادی آئیڈیا ہی ہے. ایک سٹیج پہ میں یہ کہہ رہا تھا کہ جہاں پہ اوور ویلمنگ میجورٹی ہے وہ سزائے موت ان کے فیتھ کا حصہ ہے, اور ان کی مطلب سیاست کا حصہ ہے. اب اگر آپ اس کے بارے میں سوال اٹھائیں گے تو ظاہر ہے لوگوں کو اعتراض ہوگا. لیکن پھر بھی آخری وقت تک میری کوشش تھی, اور میں نے اپنی سب جو کولیگس تھے سب کو کہا ہوا تھا کہ اس میں سے کسی کو کوئی چیز لگے ایسا کہ اس سے کوئی اعتراض اٹھ سکتا ہے, which is something I wouldn't have done like 1 سال پہلے تک میں لڑتا, ٹھیک ہے نا, اگر کوئی میرا لفظ کاٹنے کی کوشش کرتا تو میں کہتا کہ نہیں. لیکن پھر چونکہ میں نے سرمد کی فلم دیکھی ہوئی ہے اور میں نے کہا تھا کہ اس میں کوئی قابلیت کا بات نہیں ہے, لیکن لوگوں کو اعتراض ہوا.
تو اب میری سوچ جو ہے وہ پہلے میں دوست کہتے ہیں پہلے میں پاگل ہوتا تھا، اب میں ٹھیک ہو گیا. تو میں جو ہے بالکل ماننے کو تیار ہوں کہ آپ کو کوئی اعتراض ہے اس پہ تو بالکل آپ کریں اور ہم اس کو بدل دیں. بالکل. اینڈ آئی ریمبر کہ ہم نے ایک دو ریویژنز ڈیفینیٹلی کی بھی تھیں ٹو کیپنگ آل دیٹ ان مائنڈ ان ٹرمز آف سیفٹی ان جنرل. اینڈ جو آپ نے بات کی ہے کہ لائک دے the problem with censorship is that they try to, it makes you nip the idea in like your head before it's actually even become anything, you know, which is really horrible to think about actually. Acha, so another question, just for both of you, کہ آپ دونوں کے لیے in terms of writing and narration, which of the four stories was the most difficult? کون سی سب سے زیادہ مشکل تھی؟ کون سی سب سے زیادہ hard hitting تھی for you to write and also narrate? Sarmad? For me, Both of you. نیریشن کے حوالے سے تھوڑا سا اس کا کانٹیکسٹ میں سے بھی دینا چاہوں گا کہ جب وہ آئی یا جب پچ کیا گیا اس کو تو ایز این ایکٹر پہلے میں نے سوچا اچھا ایک ہی آواز میں کرنی ہے یا بہت اداکاری کے جوہر دکھانے ہیں تو ان کو فرق آوازوں میں کروں، فرسٹ پرسن میں ہے اور ڈفرینٹ جینڈرز بھی ہیں، ڈفرینٹ بیک گراؤنڈ، ہر طرح کی، مطلب ایک اسی نیریشن سے آپ کو ایک سینس آف کیریکٹر بھی ملتی ہے کہ اس کی کیا فیسٹس ہیں، کیا پرسنالٹی ہے. بٹ پھر کہیں ہم نے جب اس کو میں نے جب پہلی دفعہ پڑھا تو آئی تھنک آئی واز دا فرسٹ ون ٹو سے کہ نہیں یہ تو بالکل بھی مجھے نہیں لگ رہا کہ اس میں اداکاری کے جوہر نہیں دکھانے، مطلب اٹ جسٹ ہیڈ اٹس اون بیوٹیفل فلو ٹو اٹ اینڈ سم ہاؤ آئی جسٹ تھاٹ کہ ایک بہت ہی منیملسٹک سی اپروچ سے یہ ہونا چاہیے بیکاز اٹ ڈڈ ہیو لائک اے ویری اسٹرینج کائنڈ آف ایموشنل آرک ٹو اٹ آئی فیل. اور وہ مے بی کہ جب آپ وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں وہ پڑھتے پڑھتے وہ آپ کہیں ایک ڈفرینٹ دوسری کہانی تک جاتے جاتے آئی تھنک یو آر افیکٹڈ سو مچ بائی اٹ, بائی دا سمپلسٹی آف اٹ, بائی دا you know the way it's written, the beauty of it. وہ کچھ موڈ بدلتا جا رہا تھا تو I just thought کہ no, I'll just let the sort of the feeling kind of just you know go wherever it takes me as you read it. تو فیوریٹ اس طرح سے تو میں نہیں کہہ سکتا, مطلب مجھے تو بہت ہی خوبصورت چاروں کی چاروں, بٹ جب میں نے پہلی دفعہ صرف پہلی والی پڑھی تھی تو مجھے صرف یہ یاد ہے کہ just left me like again like in a very no time to sleep kind of a space where you know I didn't know how to process it. I didn't know کہ یہ ہوا کیا ہے, اور it was for me I don't know اس کی بہت ہی visceral قسم کی ہٹ تھی. تو وہی بات ہوتی ہے کہ آرٹسٹک ایکسپریشن میں آپ کی کب کون سی تار کس چیز سے چھڑ جاتی ہے, کس چیز سے آپ کنیکٹ کر جاتے ہیں, وہ ضروری نہیں ہے جیسے حنیف نے کہا کہ آپ پہ بیتا ہو یا آپ نے اس کے بارے میں صرف پڑھا ہو یا فالو کیا ہو, بٹ آئی تھنک وہ ایک کنیکشن تھی. تو پہلی والی سے آئی تھنک وہ میرا وہ ایک بن جاتا تھا جو بن گیا تھا جب میں نے پہلی والی پڑھی. The second one particularly, the woman who did something جو تھی وہ مجھے بس پرفارمنس کے اندر ہمیشہ لگتا تھا کہ بس ابھی میں اپنے اندر کے جذبات جو ہیں نا وہ کنٹرول کرنے ہوں, کہ اس میں it really goes into a space وہ کافی ڈارک ہو جاتی تھی. تو اور particularly you know head phones کے اوپر that whole the music and everything you know just that idea and that جو بہت چیز اس میں ایک اب شروع میں شاید I couldn't have articulated it properly, جس طرح اس میں ایک آئسولیشن کی فیل تھی No Time to Sleep میں, ادھر بھی وہ ایک عجیب سی آئسولیشن تو تھی بیکاز مجھے بالکل دروازے بند کر کے گھر میں اکیلے کمرے کے اندر مائک لگا کے میں بیٹھا ہوا تھا. I think somehow that added to the whole thing, but I don't know وہی ہوتا ہے کہ جب ٹیکسٹ خاص طور پہ آپ جتنا اس کے ساتھ ٹائم بتاتے ہیں اتنا وہ اٹ اسٹارٹس اوپننگ اپ. مجھے جیسے وہ صرف ایک بہت سیدھا سا جملہ ہے چوتھی والی کے اینڈ میں جہاں پہ وہ ایک بندہ اس کو پاگل مائی کہتا ہے, جو فائنل پرفارمنس کے اندر it hit me so badly that you know وہ پوری میری فلو مجھے بھول گئی because I was just reading it off the screen. But so it's interesting, you know, and that is I think also with live performances where آپ کو نہیں پتا ہوتا کہ آپ کہاں پہنچ جائیں گے کرتے کرتے, آپ کتنا بھی کنٹرول کر رہے ہو, کتنا بھی اسکل کو امپلوائے کر رہے ہو. تو اس طرح سے ہر کہانی میں کچھ نہ کچھ تھا, بٹ the second one I think was tough for me.
Thank you for sharing that. Hanif saab, what was آپ کے لیے کون سی سب سے مشکل تھی لکھنے میں اسٹوری؟ مجھے لکھنا ویسے ہی کافی مشکل کام لگتا ہے، کچھ بھی لکھنا ہو تو ساری مشکل تھی، لیکن میرا خیال ہے جو تیسری والی تھی جس میں وہ ایمبیسی کے اندر ایک مرڈر ہوتا ہے، ٹکڑے کیے جاتے ہیں، تو میرا چونکہ تعلق بھی اسی پیشے سے ہے، تو آپ لوگ ایزیوم کر لیتے ہیں زندگی میں کچھ چیزیں، کچھ جگہ جو ہیں وہ سیف ہوتی ہیں آپ کے لیے، ایمبیسیاں سیف ہوتی ہیں، آپ جا کے وہاں پہ پناہ کے لیے لوگ جاتے ہیں، آپ کو پولیس نہیں پکڑ سکتی. تو وہ ایک ایمبیسی میں اور وہ کوئی اس طرح سے بھی نہیں تھا کہ کسی سول وار چل رہی ہو یا کوئی وار پرون علاقہ ہو، دنیا کا ایک بڑا کیپٹل ہے، ایک اسٹیبلش صحافی ہے، سینئر صحافی جسے کہ میں خود ہوں اس طرح سینئر صحافی ہے، وہ اپنا ایک پیپر ورک کے لیے جاتا ہے اور پھر اس کے وہاں پہ ٹکڑے کر دیے جاتے ہیں، جو کہ میرا خیال ہے ایک فارم آف ایکسٹریم فارم آف سینسرشپ ہے. پہلے آپ سینسرشپ کی بات کر رہے تھے کہ کوئی چانس نہ چھوڑا جائے، تو وہ مجھے کافی ڈراؤنی لگی تھی اور مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس کو میں جو ہے کس طرح سے کروں. بٹ میرا جو ہے رشتہ جو لفظوں کے ساتھ ہے وہ سرمد سے کچھ مختلف قسم کا ہے، چونکہ میرا زیادہ تر کام تنہائی میں ہی ہوتا ہے، مطلب لکھائی جو ہے آپ خود ہی کرتے ہیں، بھیج دیتے ہیں، کہیں پہ چھپ جاتی ہے، تو بہت کم ایسے ہوتا ہے کہ آپ اس طرح کا کولیبوریٹو کام کریں. سو میرے لیے میں نے جب ختم کر دیا، ڈرافٹس ہو گئے، ریہرسلیں شروع ہوئی، آئی واز لائک یہ لوگ کیا کر رہے ہیں، مطلب اس کی کیا ضرورت ہے کہ کسی اسٹوڈیو میں بیٹھ کے ریکارڈ کرو، چلا دو. تو یہ جو ہے اتنی ٹینشن زندگی میں پھیلانے کی کیا ضرورت ہے سب کی. اینڈ آئی واز آلسو مجھے کچھ ٹیکنالوجی پہ بھروسہ بھی نہیں رہتا، ہماری آدھی زندگی تو اس چکر میں گزر جاتی ہے کہ بجلی آئے گی، انٹرنیٹ آ رہا ہے، نہیں چل رہا ٹائپ. تو اس میں آپ 5-6 مختلف جگہوں پہ بیٹھے ہوئے، میوزک لائیو ہو رہا ہے، پرفارمنس لائیو ہو رہی ہے. سو آئی واز مجھے پورا یقین تھا کہ کوئی آخری دن جو ہے کوئی کچھ نہ کچھ گند ہوگا، کہ مطلب یہ نہیں ہو پائے گا. بٹ آئی تھنک ٹیکنیکل ٹیم اور باقی جو لوگ تھے، سو آئی مین دے kind of I'm sure they worked really hard to make sure کہ کوئی اس میں جو ہے وہ چیز ایسی نہ ہو جن کا مجھے شک تھا. اینڈ دین آئی ہرڈ لائک مجھے بہت کم، میں جو چیز بھی لکھتا ہوں اس کے 2-4 دن بعد میں اب سے یقیناً جو ہے بور ہو جاتا ہے بندہ، اٹس کائنڈ آف اٹس ڈیڈ فار یو. سو بٹ میں نے جو سنی آئی تھنک فائنل ریہرسلز میں سرمد کی آواز میں، تو مجھے ایک دم بہت کم ہوتا ہے کہ مجھے اپنی لکھی ہوئی چیز اچھی لگے، تو مجھے لگا کہ یار یہ تو ٹھیک لکھا ہوگا، تو مطلب سو آئی ہیڈ دیٹ کائنڈ آف That's really sweet. Okay, I think we are a little bit 30 minutes ho gaye hain. So if either of you have anything else you want to say about the performance or that you want to share with everybody who's watching, I think this is a good time. Hanif Saab or Sarmad, anything that comes to mind? I think میں شروع میں جب میں نے پچھلی والی جو پرفارمنس، اگر مجھ سے پوچھتا کہ 1-2 سال پہلے کہ آپ پرو ہیں یا اینٹی ہیں ڈیتھ پینلٹی کے، آئی وونٹ بی شیور کہ میں کیا ہوں. مطلب because I remember I just want to share this anecdote from my childhood. جب ہم لوگ بچے تھے تو اس زمانے میں ایک بہت ہائی پروفائل مطلب کہ مشہور ہو گیا تھا وہ کیس، ایک بچہ تھا پپو نام کا، تو اس کا مرڈر ہوا تھا. تو وہ بہت اس پہ جو ہے جذباتی لوگ تھے، ہونا بھی چاہیے تھا. تو اس وقت جنرل ضیاء الحق کا ماشاء اللہ تھا، تو انہوں نے کہا کہ اس کی پبلک ہینگنگ ہوگی، اور وہ ان کی قاتلوں کو وہ پکڑے گئے، ان کا ٹرائل ہوا اور ان کی پبلک ہینگنگ ہوئی. اس کی میں تو نہیں گیا لیکن کافی سارے لوگ مجھے یاد ہے گئے، اس کی تصویریں چھپی، ٹی وی پہ بھی غالباً اس کی فوٹیج چلی. تو پچھلے 2-3 سالوں سے، اور میں بھول بھلا گیا تھا اس وقت کو، میرا خیال ہے اس وقت میں بالکل اس کے حق میں ہوں گا، میں خود بچہ تھا، میرا خیال تھا کہ اگر بچوں کو مارتا ہے، ریپ کرتا ہے تو اس کو لٹکاؤ، اور سب کے سامنے لٹکاؤ تاکہ ہم لوگ عبرت حاصل کریں اور کہ یہ مسئلہ ختم ہو.
تو پچھلے 2-1 سالوں سے آپ دیکھ رہے ہوں گے بہت سارے کیسز سامنے آ رہے ہیں، چائلڈ مرڈرز، چائلڈ ریپ، اور جو کہ بہت جس کے نہیں بھی ہیں بچے، بچوں والے ہیں، سب ان کا دل دہل جاتا ہے اور ان کو بہت غصہ آتا ہے. تو میرا بھی اس پہ ریئیکشن یہی ہوتا ہے. تو اس کے بیچ میں لوگوں نے ایک لاجک دینا شروع کیا کہ پپو کے قاتلوں کو جب سزائے موت دی گئی تھی تو اس کے 10 سال بعد تک پاکستان میں کسی بچے کا ریپ یا مرڈر نہیں. اب میں چونکہ اس پیریڈ میں زندہ تھا، بچہ تھا، لیکن میرا خیال 5ویں 6ٹی میں تھا، اخبار پڑھتا تھا کچھ نہ کچھ، تو مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ اس کے بعد ہوئے تھے کیس، شاید اتنے مشہور نہیں ہوئے ہوں گے جتنا پپو کے مرڈر کا کیس ہوا. تو مجھے اس بات پہ بہت ایک افسوس ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے آپ ایک آرگومنٹ جو ہے وہ کریں، اگر آپ ڈیتھ پینلٹی کے حق میں ہیں آپ وہ آرگومنٹ ہر طرح کا آپ پیش کر سکتے ہیں، لیکن آپ اپنی تاریخ کے بارے میں صاف جھوٹ تو نہیں بول سکتے. آپ وہ سینکڑوں بچے جو ہیں وہ اگلے 10 سال میں، اور کم از کم وہ سینکڑوں میں تھے، وہ مرڈر ہوئے، ریپ ہوئے، تو آپ اپنے آرگومنٹ کے لیے ان کے ساتھ جو ظلم ہوا، ظلم کو تو آپ نہیں چھپا سکتے. یہ تو نہ اس کی کوئی اخلاقی جواز ہے، نہ اس کا وہ قانونی جواز ہے. تو میں جب یہ لکھ رہا تھا تو میں یہ سوچ رہا تھا، اس طرح کی باتیں بہت لوگ جو ہے وہ بنا کے اس طرح کے سوشل میڈیا پہ ڈال رہے تھے کہ اس وقت وہ ہوا تھا اور اس کے بعد 10 سال تک پاکستان میں کوئی ایسا جرم نہیں ہوا. اور مجھے میرا دل کرتا تھا میں چیخ چیخ کے کہوں کہ میں اس وقت بچہ تھا، مجھے یاد ہے ایسے ہوئے تھے، ایسے ہوئے تھے. ٹھیک ہے، تو آپ آرگومنٹ کے لیے اور ریزن جو ہے وہ آپ لے کے آئیں، کم از کم جن کے ساتھ ظلم ہوا ہے بچوں وہ تو آپ مت چھپائیں. Sarmad, do you have anything کہ آپ ایڈ کرنا چاہیں گے؟ I think بہت تھوڑی سی میں ایموشنل ہو گئی ہوں تو آپ بتائیں. نہیں، میں بھی ایموشنل ہو گیا ہوں، اور بس میں یہ سوچ رہا ہوں کہ جب کوئی کام کیا جاتا ہے تو پھر شاید آج کل خصوصاً کچھ اور لوگوں کی ذمہ داری یہ ہونی چاہیے کہ جب ایک ضروری کام یا ایک ایسا کام جو بہت عموماً نہیں ہوتا تو پھر اس کو پہنچنا چاہیے. مجھے تھوڑا سا دکھ تھا کہ the way it's written and how it kind of all just became this experience for all of us. تو وہ میں بہت خوش ہوں کہ اب یہ اویلیبل ہوگا for people to just have that kind of that privilege to be able to hear what Hanif had written and how Emma and our music people and everyone, they came together and made this. It is a very special project for me, and I think I'm quite happy in a way کہ لوگ اب اس کو دیکھ سکیں گے ایک ریکارڈڈ فارم کے اندر. And I hope it manages to وہی کہ بس کوئی کیفیت ہی اس میں چلے جائیں یا کہیں سوچنے پہ صرف مجبور ہو جائیں. I don't know آپ کون سی ایسی ریولیوشنری کوئی ایک کام ایسا کر سکتے ہیں جس سے ذہن، دماغ، دل بدل جائیں لوگوں کے, but just being able to put in a spot where you are thinking. So this performance is very, very special for me. Absolutely. And I think I can speak for everybody at JPP as well as everybody who watches the performance to say that it's such an honor and a privilege to be able to not only put that together, but to have other people see it and for it to be out there. Because for me, it was watching it really changed, not changed what I thought about my perceptions about the death penalty, but definitely increased my feelings about the fact that I wanted to change how other people perceive it. And if even one person can see it and change a little bit about their minds or talk to their friends about it, I think that's a huge deal. And we should all be very proud of ourselves. So to wrap up, I think that's about it. Before I forget, to everybody who's watching, the first chapter of Before the Sun Comes Up, as in the first story, will be going live on Naya Daur ka page on Sunday, the 22nd of November. And uske baad bhi wo available hoga viewing ke liye.
Once again, thank you, Sarmad, Hanif Saab. Thank you so much for joining this discussion. It was absolutely lovely to speak to you both, and I hope we do it again sometime. Thank you. बहुत शुक्रिया, थैंक यू, बाय। Maya, thank you. Bye.